بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی میں اس وقت بارش ہو رہی ہے اور میں ایک ٹریفک میں پھنسا ہوا تھا، تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک پینڈنگ ٹاپک تھا تو اس پہ تھوڑی سی بات کر لی جائے۔ اور وہ پینڈنگ ٹاپک پچھلے 48 گھنٹے میں بہت زیادہ اخبارات اور لوکل میڈیا، خاص طور پہ جو ہے ٹی وی پروگرامز میں ڈسکس ہو رہا تھا کہ اس حکومت نے خدا نخواستہ جو ہے وہ انڈسٹریلسٹ کو ایک بہت بڑی ایمنسٹی دے دی ہے خاموشی سے، اور وہ جو ہے اس سے جو ہے بڑے لوگوں کا فائدہ ہوگا اور عوام کے جیب میں ڈاکہ مارا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارا جو ملک میں جو پریس ہے وہ کبھی کبھار غلطی بھی کر دیتا ہے بتانے میں چیزیں، اور کبھی کبھار جان بوجھ کے بھی جو ہے افراتفری پھیلاتا ہے۔ تو یہ جو خبر ہے جی آئی ڈی سی کی گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس، یہ ہے کیا؟ پہلے تو میں یہ بتا دیتا ہوں۔ یہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے 2011 میں جب ہم پاک ایران گیس پائپ لائن کی بات کر رہے تھے تو یہ اس وقت آیا تھا، اور ہم نے گیس لائن بنانی تھی تو ہمارے پاس پیسے نہیں تھے تو حکومت نے ٹیکس لگایا تھا۔ اس طرح کر کے بے شمار ٹیکسز حکومت لگاتی رہتی ہے، جیسے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہم پیٹرول میں دیتے ہیں۔ وہ کبھی بھی جو ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی اس لیے لگایا گیا تھا کہ ملک میں زیادہ سے زیادہ پیٹرول کے کنویں کھودے جائیں تاکہ امپورٹ کم ہو اور ہمارا مقامی طور پہ تیل پیدا ہو، لیکن وہ ہم بجائے اس کام کے یوز کرنے کے لیے ہم اس کو ہمیشہ سے اپنے بجٹ خسارے اور قرضے اتارنے کے لیے استعمال کرتے رہے۔ تو اسی طریقے سے یہ ایک ٹیکس لگایا گیا 2011 میں۔ تو اس کے کچھ عرصے بعد کچھ تو یہ تمام کھاد بنانے والے کارخانے، ٹیکسٹائل مل، پاور ملز اور سی این جی سیکٹر، یہ کوئی 5-6 سیکٹرز پہ لگا تھا۔ کچھ عرصہ تو شور شرابہ بھی ہوا لیکن یہ ٹیکس جمع کراتے رہے۔ سب سے پہلے اس پہ جو ہے سی این جی والوں نے سٹے لے لیا کہ یہ غلط ٹیکس ہے اور ہم نہیں دیں گے، اور ان کو پاکستان کی معزز عدالتوں نے سٹے دیا۔ اس کے بعد پھر ایک ایک کر کے تمام کارخانے دار، کھاد بنانے والے بھی، دوسرے بھی جو ہے ٹیکسٹائل والے، سب نے جا کے اس پہ سٹے لے لیا، اور پھر پیپلز پارٹی کی یہ حکومت کو ٹیکس نہیں جمع کرا رہے۔ کچھ کارخانے جو ہے یہ جو ٹیکس ہے وہ کنزیومر کو، جیسے یوریا بنانے والے ہیں، کھاد بنانے والے، وہ کنزیومر کو پاس آن کر رہے تھے، سی این جی والے نہیں کر رہے تھے، اسی طریقے سے ٹیکسٹائل والے بھی جو ہے نہیں کر رہے تھے۔ اب یہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی، اس سے جو ہے ایک تو ملک کی صنعت جو ہے سب سے پہلے اس کو نقصان پہنچ رہا تھا، کیونکہ تلوار سب کے اوپر لٹکی ہوئی تھی، فیصلہ نہیں آ رہا تھا، حکومت کو جو ٹیکس آنا تھا وہ جمع نہیں کرایا جا رہا تھا۔ دوسری طرف یہ کہ یہ جو کچھ کارخانے جیسے کھاد بنانے والے وہ اپنی قیمتوں میں اس کا لاگو کر رہے تھے وہ ٹیکس کا، کیونکہ ان کو ڈر یہ تھا کہ اگر ہم کیس ہار گئے تو یہ ہمیں ٹیکس ادا کرنا پڑے گا، تو وہ بھی اس ٹیکس کو جمع کر رہے تھے، لیکن اس کا حل نہیں نکل رہا تھا۔ بہرحال یہ حکومت آئی، انہوں نے کہا جب ہمیں کچھ مل بھی نہیں رہا، کیسز بھی ہم ہار رہے ہیں، تو عوام پہ بھی اس کا بوجھ پڑ رہا ہے جانے انجانے سے، تو بجائے یہ کہ اس کو ہم چلائیں، اس ٹیکس کو ہمیشہ کے لیے کم کرتے ہیں، اور جن سے جو ہے سب ٹیکس جن نے روک کے رکھا ہوا تھا ان کو ایک آفر دے دیتے ہیں کہ آپ جو ہے 50% اس کا دے دیں۔ اچھا، اب 50% دینے سے حکومت کو 400 لگ بھگ 350-400 ارب روپے ایک تو جو پینڈنگ ٹیکس تھا وہ ملے گا، حکومت کی آمدنی بڑھے گی۔ دوسری بات، اس کی سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ جو پھر اس کے بعد قیمتوں کو آپ نرخ کو نیچے کریں گے تاکہ عوام پہ اس کا بوجھ نہ پڑے، تو اس ٹیکس کو ختم کرنے کے بعد وہ تمام کارخانے جو اس ٹیکس کو اپنی قیمتوں میں لگا رہے تھے اس کو ختم کریں گے، تو عوام کو اس کا ریلیف ملے گا۔ جیسے کہ سننے میں آ رہا تھا کہ کھاد کی قیمت بھی 200 روپے سے بوری کی فی بوری کم ہو جائے گی۔ اچھا چلیں، اب جو 50% کا فائدہ ہوتا بھی ہے کسی کارخانے کو، کیا یہ پاکستان میں ٹیکس مراد دی نہیں جاتی ملک کا پہیہ چلانے کے لیے؟ آج سے پہلے کبھی نہیں دی گئی۔ ہمیشہ جب بھی نئے کارخانے پاکستان میں لگائے گئے ہیں بولا گیا کہ 5 سال تک آپ ٹیکس نہیں دیں گے، تو وہ اس وقت کارخانوں کو یہ مراد نہیں ملتی تھی۔ یہ جو ایمنسٹی سکیمز آئیں کہ صرف آپ 2%، 3% ٹیکس بھر دیں اپنے اثاثوں پہ اور آپ کے جو ہے نا پرانے سارے ٹیکس معاف، وہ کیا ہوتا تھا؟ تو ہمیشہ ہر ملک میں کارخانے چلانے کے لیے ایک ٹیکس پالیسی دی جاتی ہے۔ اچھا، اس وقت کارخانوں کو یہ مراد نہیں ملتی تھی۔ یہ جو ایمنسٹی سکیمز آئیں کہ صرف آپ 2%، 3% ٹیکس بھر دیں اپنے اثاثوں پہ اور آپ کے جو ہے نا پرانے سارے ٹیکس معاف، وہ کیا ہوتا تھا؟ تو ہمیشہ ہر ملک میں کارخانے چلانے کے لیے ایک ٹیکس پالیسی دی جاتی ہے۔ اچھا، اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو حکومت کے پرانے واجبات مل جائیں گے،
اور جو واجبات معاف کیے گئے ہیں وہ ان کارخانوں کی شاید ون ٹائم شاید وہ آمدنی ہوگی، اس آمدنی پہ بھی حکومت کو 30% ٹیکس ملے گا. یعنی کہ حکومت جب وہ جس کی کارخانے کی آمدنی ہوگی اس پہ بھی وہ ٹیکس ادا کرے گا. اور آخر میں جو سب سے عوامی بات ہے وہ یہ ہے کہ عوام کو جو ہے پہلے سے سستی چیز ملے گی اور یہ معاملہ ختم ہو جائے گا اور کارخانے بھی بے دریغ ہو کے کاروبار کریں گے، جس سے جو ہے امپلائمنٹ بھی پیدا ہوگی. یہ جو ٹی وی چینلز میں اور بعض اخبارات میں کچھ صحافی حضرات ان چیزوں کو، پہلی تو بات یہ ہے کہ پوری طریقے سے ڈیٹیل میں اسٹڈی نہیں کرتے. جب آپ کی معزز عدالتوں نے اس پہ فیصلہ دے دیا کارخانے داروں کے حق میں، تو یہ کون ہوتے ہیں کہ یہ کہنے والے کہ جی یہ حکومت نے اپنی طرف سے دے دیا؟ حکومت نے تو اس کو فیصلہ کر کے اپنی جو ہے کوشش کر کے کہ کچھ اس کو ٹیکس مل جائے اور عوام کی فلاح کے لیے سوچا ہے. تو ہمیں بہت غور کرنا چاہیے اور ہر خبر جو ہمارا جو مواصلات کے ذرائع ہیں جو چلاتا ہے اس کو تحقیق کر لینی چاہیے کہ آیا وہ کتنی سچ بول رہے کتنے جھوٹ بول رہے ہیں. آگے ملک ہمارا بے چینی صورتحال سے گزر رہا ہے، اس طرح کی خبریں پھیلا کے اور بے چینی پیدا کری جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ.